السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں آٹا گوندتے وقت خمیر آٹے کی ضرورت پیش آئی۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر سے خمیر آٹا لایا گیا۔ جب روٹی پک گئی تو امام احمد کو بذریعہ کشف معلوم ہوا کہ روٹی مشتبہ ہے۔ چنانچہ گھر والوں سے دریافت فرمایا تو گھر والوں نے سارا قصہ سنا دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روٹی کھانے سے انکار کر دیا اور نہ کھانے کی وجہ بیان فرمائی کہ میرا بیٹا قاضی ہے جسے بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے۔ امام احمد کی رائے میں سرکاری خزانے کا مال مشکوک تھا، یعنی اس کا حلال ہونا یقینی نہیں تھا، اور ایسے مال کا کھانا اور استعمال کرنا اگرچہ عام لوگوں کے لیے جائز ہے، لیکن امام احمد جیسے عظیم المرتبہ لوگ اس سے پرہیز کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نہایت متقی اور صالح انسان تھے۔ تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ رات کو اپنے گھر میں سونے کی بجائے والد محترم کے گھر کے دروازے کے قریب لیٹتے کہ شاید والد محترم کو کسی وقت میری ضرورت پڑے۔ بہرحال امام احمد نے جب روٹی میں شبہ ظاہر کیا تو گھر والوں نے ان سے پوچھا یہ روٹی مساکین کو دے دیں؟ فرمایا ہاں دے دو، لیکن دیتے وقت یہ ضرور بیان کرنا۔ چنانچہ گھر والوں نے یہ روٹی مساکین کو دینی چاہی تو انہوں نے بھی وہ روٹی کھانے سے انکار کر دیا۔ گھر والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے امام احمد سے مشورہ کیے بغیر وہ روٹی دریا میں بہا دی۔ امام احمد کو جب اس بات کا علم ہوا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی مچھلی کھانا چھوڑ دی کہ مچھلیوں نے وہ مشتبہ روٹی کھائی ہوگی۔ پہلے زمانے میں صرف مرد ہی تقویٰ اختیار نہیں کرتے تھے، بلکہ اس زمانے کی عورتیں بھی بہت ہی زیادہ پارسا ہوتی تھیں۔ عورتوں کے تقویٰ کا بھی ایک واقعہ سن لیجئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ یہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد گرامی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس دوران ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے میرے والد صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا۔ یہ مسئلہ پوچھا کہ میں روئی کاٹتی ہوں۔ میں ایک رات چھت کے اوپر بیٹھ کر روئی کاٹ رہی تھی۔ حکومت وقت کی پولیس کا داروغہ گلی میں سے گزرا۔ اس کے ساتھ روشنی کا بڑا انتظام تھا۔ وہ وہاں کسی سے بات کرنے کے لیے رک گیا۔ جب روشنی بہت زیادہ ہو گئی اور مجھے روئی اچھی طرح نظر آنے لگی تو میں نے سوچا کہ میں ذرا جلدی کاٹتی ہوں، چنانچہ میں نے جلدی روئی کاٹ دی۔ جب وہ داروغہ طاہر چلا گیا تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ ان کا پیسہ تو مشتبہ قسم کا ہوتا ہے اور میں نے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب یہ روئی میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تم اس ساری روئی کو صدقہ کر دو، اللہ تمہیں اور رزق عطا فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں یہ سن کر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا جواب ہوا۔ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جتنی مقدار اس روشنی میں کاٹی اتنا صدقہ کر دو، لیکن میرے ابا جی نے فرمایا کہ ساری روئی کو صدقہ کر دو۔ اس کے بعد وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ 2-4 دن بعد پھر وہی بوڑھی عورت آئی اور کہا جی میں نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ چنانچہ وہ امام صاحب کے پاس جا کر مسئلہ پوچھنے لگی کہ میں رات کو چراغ کی روشنی میں روئی کاٹتی ہوں تو کبھی کبھی چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو چاند کی روشنی میں کاٹنے بیٹھ جاتی ہوں۔ چراغ کی روشنی میں روئی صاف نظر آتی ہے اور چاند کی روشنی میں صاف نظر نہیں آتی، تو اب بتائیں کہ میں چوکا کوئی بھیجوں تو کیا مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ چراغ کی روشنی میں کاٹی گئی ہے یا چاند کی روشنی میں؟ امام صاحب نے فرمایا ہاں تمہیں بتانا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ عورت چلی گئی۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ عورت وہاں سے چلی گئی تو امام صاحب بھی اس کا تقویٰ دیکھ کر حیران ہو گئے اور مجھے فرمایا اس عورت کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو تو صحیح کہ یہ کس گھر کی عورت ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں پیچھے پیچھے گیا تو وہ بے شر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہو گئی۔ پتہ چلا کہ یہ ہے بے شر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا تقویٰ بھری زندگی عطا فرمائی تھی۔ اس وقت کی عورتیں بھی حرام اور مشتبہ چیزوں سے اتنا بچتی تھیں، قیامت کے دن یہ عورتیں بھی ہم سے آگے بڑھ جائیں گی۔